بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا PDM نے 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز اسلام آباد میں PDM کی سربراہی اجلاس میں ہوا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں یہ کہا گیا کہ تمام جو ضلعی جماعتیں ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچے۔ تو اب اس اعلان کے بعد کافی سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ پھر سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں ابتدائی سے بڑے اختلافات کی خبریں آتی رہی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی اور ANPV PDM کا حصہ تھیں لیکن وہ پھر ان سے جدا ہو گئی، تو اب پھر سے جو یہ مارچ، ابھی اس میں مارچ میں یعنی جو مہنگائی مارچ ہے اس میں 2 مہینے ہے، تو یہ جو 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے یہ کافی ایک لمبا ٹائم کہا جا رہا ہے۔ تو مطلب اس طرح جو ناقدین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، یہ اب بھی جو ہے نا بیچ میں یہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، تو یہ مارچ جو ہے جیسے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ اپنا احتجاج ملتوی کر چکے تھے، تو یہ امکان پھر سے موجود ہے کیونکہ یہ 2 ماہ کا جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ 23 مارچ جو ہے وہ پاکستان میں یوم پاکستان کے نام، یعنی ایک یوم پاکستان جو ہے نا وہ ہر سال منایا جاتا ہے پاکستان میں، تو اسلام آباد میں اس سلسلے میں جو خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس سال بھی وہاں پہ ملٹری پریڈ ہوتا ہے، اور جو وفاقی وزراء ہے اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو جو OIC کانفرنس ہے وہ بھی متوقع ہے، تو اس میں اسلامی ممالک کے سفیر بھی آئیں گے، باقی ڈیلیگیشن بھی ہوں گے، تو ان کی طرف سے یہ اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ جو اپوزیشن کا جو مارچ ہے یہ یا تو 23 مارچ سے پہلے کر دیں یا 23 مارچ کے بعد کر دیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں بضد ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسلام آباد کو سیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح اگر اسلام آباد کو سیل کیا جاتا ہے تو پھر یہ اپوزیشن جماعتیں وہاں کیسے پہنچیں گی، اور پھر ان کا کیا، وہ کس طرح مطلب اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، کیا ہوگا؟ تو ان تمام سوالات کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبے کے کچھ اور ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب عبدالجلیل جان صاحب، جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں، انفارمیشن سیکریٹری ہے، کافی عرصے سے اس عہدے پہ ہیں، اور ہمارے مشر بھی ہے، کافی فرینڈلی جو ہے نا ایک ترجمان ہے، صحافیوں کی چہیتے سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان جناب طارق آفاق صاحب، سینئر صحافی ہیں، پشاور میں سما TV کے بیورو چیف ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طارق صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو اعلان ہوا ہے PDM کی طرف سے مارچ کا، وہ مارچ میں ہے لیکن اس میں ابھی 2 مہینے ہیں، تو یہ مارچ ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں رفعت صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارچ میں جب لانگ مارچ ہوگا PDM کا، تو مہنگائی مارچ جو نام دیا گیا ہے، ہاں انہوں نے مہنگائی مارچ کا نام دیا ہوا ہے، تو لیکن ہوگا تو وہی لانگ مارچ ہی ہوگا۔ تو اب اس میں جو نا اب یہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، تو ابھی تک جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو غیر یقینی کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، غیر یقینی کی صورتحال ایسی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک تو 23 مارچ کی جو تاریخ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 23 مارچ کو ہم نے اسلام آباد جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے مہنگائی مارچ کا انعقاد کرنا ہے، اور پھر انہوں نے پھر بیٹھنا بھی ہے۔ ابھی حالانکہ انہوں نے تفصیلات نہیں دی، یہ بھی بڑا سوال ہے، انہوں نے تفصیلات نہیں دی، لیکن جو درون خانہ یا اس وقت جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کو یہ تھا کہ صرف مارچ نہیں ہوگا، پھر وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، اور اس کے لیے یہ بیٹھیں گے۔ لیکن یہ کب تک بیٹھیں گے، کتنا عرصہ بیٹھیں گے؟ کیونکہ اپریل میں پھر آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو پھر رمضان میں احتجاج تو ممکن نہیں ہوگا۔ یا تو یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ، چونکہ وہ ہے کمیٹڈ، اتنے کمیٹڈ ہے کہ وہ سحری بھی وہیں پہ کرے، افطاری بھی وہیں پہ کرے اور اس کو طول دیں۔ لیکن ایک اگر آپ نے ماضی پہ آپ نظر ڈالیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو احتجاجی مارچ ہے یا لانگ مارچ ہے،
اس قسم کی جو پریکٹس ہے یا اس قسم کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے, جو مشق ہوتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ حکومت بے دخل نہیں ہوتی. جی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس قسم کے مارچ ہوتے ہیں تو اس سے حکومت کو ٹھیک ٹھاک یعنی اس کو آپ ذکر پہنچا سکتے ہیں, لیکن حکومتوں کا خاتمہ جو نا مارچ کے ذریعے ممکن نہیں ہے. ورنہ 124 دن کا جو دھرنا تھا عمران خان کا, اس کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت طویل ترین دھرنا تھا, اس کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت چلی جاتی, وہ ختم نہیں ہوئی. تو اس قسم کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے سیاسی میدان میں جو ہمیں نظر آتی ہے, دیکھیں سیاست میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سیاست بھی کر رہے ہیں, آپ کی سیاسی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے پس پردہ جو نا ایک اعصابی جنگ بھی جاری ہوتی ہے, ایک اعصابی محاذ رائی حکومت اپوزیشن کے درمیان, تو ایک دوسرے کے اعصاب کو بھی جانچا جاتا ہے. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس سے یہی مطلوب ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے اعصاب کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اعصابی طور پہ کتنی مضبوط ہے, کتنی کمزور ہے. اور اس قسم کی جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, اب جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگر ہم اسلام آباد کو سیل کریں گے جی بالکل, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تصادم کی طرف یہ معاملہ جائے گا. تو پھر جب تصادم کی طرف معاملہ جائے گا تو تصادم کا لامحالہ جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے, اپوزیشن کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 23 مارچ کی انہوں نے تاریخ رکھی ہے, اور مارچ ہی میں یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی ہے, 27 کو بالکل. اور آپ کے دو جو ڈویژن ہیں, ہزارہ ڈویژن اور ملکن ڈویژن, بالکل بڑے, تو وہاں پہ اب وہاں پہ تمام لوگ, تمام جماعتیں, اور یہاں پہ تو جے یو آئی, چونکہ پہلے مرحلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کیا, اور یہاں پہ اور اچھی تاثیر اہم ہے ان کے لیے, میں یہی کہہ رہا ہوں باقی جو ہے نا یہ ٹرینڈ بنانا ہے. دوسرا مرحلہ تو ان کے لیے اور زیادہ اہم ہوگا. تو اب ان کے ورکر جو ہے یہاں پہ انتخابی ادھر ہوں گے, جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے وہ مارچ میں بلاتے ہیں آپ, میں یہ ظاہر ہے. اب اس کے لیے جو نا, حالانکہ اس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے, اور مجھے ہے میرے پاس کچھ انفارمیشنز ایسی کہ پرویز خٹک صاحب کی کوشش ہے کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ چلے جائیں اور اس میں تاخیر ہو جائے, اور یہ اگر 2 مہینے کی تاخیر ہو جائے, عید کے بعد یہ انتخابات منعقد ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس کے لیے انہوں نے کچھ درون خانہ کچھ بندوبست بھی کیا ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کو بتایا, کہا بھی ہے کہ آپ رٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو یہ تو ایک استثنائی صورت ہوگی اگر الیکشن جو ہے نا 2 مہینے کے لیے مؤخر ہو جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب مارچ ہوگا تو مارچ کے لیے انہوں نے اتنا لمبا جو 2 مہینے کی انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے, تو مارچ تک تو ویسے بھی جو نا صورتحال بڑی کریٹیکل ہے. اس کا اظہار تو خان صاحب نے بھی کر دیا کہ جی 3 مہینے بڑے اہم ہیں اس کے لیے, ملک کے لیے. تو اس میں جو نا ایسا کون سا چمتکار, دیکھیں ایسا کون سا ایسا چمتکار ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے حکومت چلی جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر نیا الیکشن ہوں گے یا کوئی اور حکومت آ جاتی ہے اور وہ ٹینور پورے کر کے اس سے کچھ عرصہ پہلے جو نا الیکشن کے انعقاد کر دیتی ہے. تو اس وقت یعنی یقین کے ساتھ کچھ کہنا میرے خیال سے بعید از وقت ہے, قبل از وقت ہے. بالکل, یہ ابھی جو نا ابھی اس میں کافی عین ممکن ہے کہ ایک نوبت یہ بھی آ جائے کہ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے. بالکل طارق صاحب, میں یہی بات جو ہے نا یہ اب جلیل جان صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ جیسے طارق صاحب نے بھی اشارہ کیا, میں نے بھی اپنی ابتدائی میں کہا کہ ایک شک جو ہے نا وہ اظہار کیا جاتا ہے, جو اعلان ہوا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے, کوئی کنکریٹ دلائل جو ہے نا اپوزیشن کے پاس نہیں ہے کہ اگر یہ مارچ اول تو 2 مہینے ہے اس کے بیچ میں, تو آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو کہ وہ جو ہے نا اس دوران کچھ کریں. مارچ یا کوئی احتجاج کا ٹائم تو اب تھا جبکہ وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں آئی ہیں, حکومت اس وقت جو ہے نا بہت بڑے دباؤ میں ہے. تو یہ 2 مہینے کا ٹائم آپ لوگ کیوں جو ہے نا اتنا بڑا ایک ٹائم دے رہے ہیں بیچ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفت بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں بطور مہمان طلب کیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ تاریخیں تو چلتی ہے ہمیشہ, یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہوتا ہے جی, اور احتجاج اور یہ حسن ہوتا ہے جمہوریت کا, اختلاف رکھنا بھی. تو پہلے بھی ہم نے ایک احتجاج کیا تھا, آپ کو یاد ہے 12 ملین مارچ بھی کی تھے, 14 پھر ہم نے دھرنا بھی دیا تھا, آزادی مارچ بھی ہوا, آزادی مارچ بھی ہوا تھا, لیکن وہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلے تھے, بہت اچھے نتیجے نکلے. یہ دیکھیں نا, انہوں نے ایک بات کی آپ نے نوٹ نہیں کی کہ اعصابی جنگ ہوتی ہے. یہ ہم نے ان کو 2 مہینے اعصابی جنگ میں مبتلا کر لیا ہے, حکومت پر ایک دباؤ بڑھ گیا ہے. اب ہم اس کو 15 دن دیتے تو پھر 15 دن حساب میں رہتے, اب ہم نے اس کو 2 مہینے دے دیے کہ اعصابی طور پہ 2 مہینے مفلوج ہوں گے, رات کو بھی ڈراونے خواب دیکھیں گے, دن کو بھی دیکھیں گے, 2 مہینے مسلسل یہ ان کے اندر جو پی ڈی ایم کا خوف ہوگا. جہاں تک یہ 2 مہینے کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ سردی کا موسم بھی ہے, شدید ترین سردی کا موسم ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو پہلے کرتے,
لیکن پھر انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے اگینسٹ انہوں نے 23 مارچ کو 22 مارچ کو OIC کا اجلاس بھی رکھ لیا ہے. پھر الیکشن کا اعلان بھی ہوا ہے. تو الیکشن کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہم نے دونوں چیزوں کو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. صبح خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام نے کی درخواستیں بھی مانگ لی ہیں. ہم نے تقریباً 7 فروری سے ہمارے داخلے بھی شروع ہو جائیں گے, پھر 11 فروری تک چلیں گے. تو ہمارا جو اپنا جو منصوبہ بندی ہے وہ یہ ہے کہ جن اضلاع میں الیکشن ہو چکے ہیں, صاحب کی بات ہے, وسطی اضلاع اور جنوبی اضلاع جی, اور کچھ 3 اضلاع جو تھے قبائل, ان 17 اضلاع کو ہم نے ڈبل مطلب جتنے پہلے لوگ آتے تھے ان سے ڈبل لوگوں کو لانے کا ارادہ کیا کہ یہ کمی ہم ان اضلاع سے پوری کریں گے کہ جو اضلاع جن اضلاع میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے مثال ہے, تو ان اضلاع کی کمی یہ اضلاع پوری کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو احتجاج ہوگا انشاءاللہ العزیز پابندی کے باوجود بھی ہوگا, روڈ بلاک کرنے کے باوجود بھی ہوگا, ان کے دباؤ کے باوجود بھی ہوگا, اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہم نے 14 جو مارچ کیے پرامن تھے, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. 126 دن کا دھرنا اور ہمارے 14 مارچ 15 مارچ کا اگر آپ موازنہ کریں تو تاریخ میں بھی لکھا جائے گا, اور آپ لوگ بھی اس پر تبصرہ کر چکے ہیں, سینئر صحافی بھی اس پر تبصرہ کر چکے ہیں کہ تاریخ کا پرتشدد 126 دن کا وہ دھرنا تھا, اور تاریخ کا پرامن دھرنا جو تھا ہمارا تھا. اس میں ٹی وی پر حملے بھی ہوئے, اس پر پارلیمنٹ پر بھی چڑھنے کی کوشش کی گئی, اس پر پولیس کو بھی مارا گیا. ہمارے ہاں تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو ہم تو پرامن لوگ ہیں, منظم جماعت والے لوگ ہیں. ہمارا ایک طریقہ ہے, ہمارا ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے. ہم سیکورٹی اپنی خود کرتے ہیں, حکومت پر بھی وہ نہیں کرتے, ڈیپینڈ نہیں کرتے. لیکن جتنی مہنگائی اس وقت آ چکی ہے رفت بھائی, آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ہر سال جو بجٹ پیش ہوتا تھا, اس دفعہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک بجٹ پیش کیا, تقریباً 316 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا. پھر اس میں انہوں نے 17% ٹیکس لگایا لوگوں پر. جو ان کو سبسڈی دی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی, اور پھر 17% ٹیکس بھی لگیا. ہر چیز مہنگی ہو گئی, ہر چیز مہنگی آسمان پر چلی گئی. تو اس مارچ کا نام بھی مہنگائی مارچ رکھا گیا ہے. پھر آپ اندازہ کریں, آپ نے ابھی مجھے پروگرام سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ 2 مہینوں میں اگر مہنگائی ختم ہو جائے, تو مہنگائی تو کبھی پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اوپر گئی ہو پھر کچھ مثبت اشارے مل جائیں تو آپ لوگوں کے مثبت اشارے کی مراد کیا ہے؟ چینی دیکھیں نا, میرے پاس ایک فگر پڑی ہے جیب میں, 2018 سے پہلے 50 روپے چینی تھی, اب 120 ہے. 50 تک بھی گئی تھی نا. اور آٹا جو تھا 35 سے 70 چلا گیا. گھی جو تھا اب 350-400 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے. اس طرح جو چیز بھی آپ ٹچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. رات کو میرے ساتھ ایک بندہ تھا, وہ بچے کے لیے دودھ خریدنے گیا, تو وہ اس کو 1500 روپے پہ ملا. تو ایسے سر پکڑ لیا اس نے. میں نے کیوں؟ کہتے یار میں پرسوں 300 پہ. نہیں بالکل, آپ جو مہنگائی بتا رہے ہیں وہ اس میں تو شک نہیں ہے. یہ سارے 2 مہینے میں کیا اشارے ملیں گے؟ دیکھو مہنگائی ایک دن میں بڑھاتے ہیں, اور پھر اس کو معیشت کو کنٹرول کرنا دنوں کا کام نہیں ہے, مہینوں کا کام نہیں ہے. اس پہ بڑی پلاننگ ہوتی ہے. اس میں انہوں نے اپنا اسٹیٹ بینک بھی IMF کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ نے اس وقت تک آپ کے ملک نے اسٹیٹ بینک نے اب تک 2018 سے غالباً 19 سے اسٹیٹ بینک نے پاکستان کو جلیل جان صاحب مہنگائی پہ بھی آئیں گے, لیکن مہنگائی مارچ پہ بات کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی مولانا صاحب نے تو یہ 23 مارچ کا اعلان تو ہوا ہے, لیکن اس کی پوری تفصیلات نہیں بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ کیا مارچ جب دھرنا ہوگا کتنے دنوں کا ہوگا, کب تک ہوگا, حکومت کے خاتمے تک ہوگا, یہ نہیں بتائی. یہ ایک ہوتا ہے PDM کا سربراہی اجلاس جی, اور ایک ہوتا ہے PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی. اسٹیئرنگ کمیٹی نے تجاویز 2 دن پہلے اجلاس کر کے PDM کو دے دی. اب PDM نے اپنا لائحہ عمل بتا دیا کہ 23 مارچ کو یہ ہوگا. اب اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی 2-3 دن بعد, 4 دن بعد بیٹھے گی, وہ باقاعدہ ڈھانچہ بنائے گی کہ ہم نے کہاں سے نکلنا ہے, کب نکلنا ہے, اچھا کس جگہ سے نکلنا ہے, اور کہاں آ کر رکنا ہے. اور دیکھیں یہ 23 مارچ کو ان کے اندر یہ خوف ہے کہ 23 مارچ کو یہ آئیں گے تو تصادم ہوگا. تصادم کی کوئی بات نہیں. رات کو مولانا صاحب نے بتا بھی دیا, کہ ہم جب روانہ ہوں گے تو 23 مارچ کو شام تک یا عشاء تک پہنچیں گے تو مارچ بھی ختم ہو چکا ہوگا, ان کا جو پریڈ ختم ہو چکی ہوگی.
اب آپ ایک آدمی کوٹہ سے روانہ ہوتا ہے، ایک آدمی سندھ سے سکھر سے روانہ ہوتا ہے، ایک کراچی سے روانہ ہوتا ہے، دوسرا وزیرستان سے روانہ ہوتا ہے، پشاور سے جاتے ہیں، تو یہ سارے پہنچیں گے تو 23 مارچ رات ہو جائے گی، تو رات کو ہم پہنچیں گے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ سب اسٹڈی جو بنائیں گے تو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائے گی. اسٹیئرنگ کمیٹی میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں شامل ہیں، ہر جماعت کا نمائندہ شامل ہے. اس میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے کہاں سے نکلنا ہے اور کس لیڈر نے کس جلوس کی قیادت کرنی ہے، کس وقت ہم نے پہنچنا ہے، کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، کیا ہوگی، انصار اسلام کی ترتیب بنائیں گے، ہم ان کو سیکورٹی کیسے دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بات کے اجلاس میں طے ہوتی ہیں. جس اچھا میں جان صاحب میں بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا تو پھر میں طارق افاظ صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس مارچ پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. طارق افاق صاحب 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کیا گیا. ایک تو یہ مارچ بھی ہے اور مارچ کا مہینہ بھی ہے، تو یہ وہاں پہ جو جیسے 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان کے فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پریڈ بھی ہے، OIC کی میٹنگ بھی ہے، تو اگر یہ اسلام آباد سیل کر دیتے ہیں تو یہ پھر یہ کیسے مطلب یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ایسے حالت میں جو ہے نا پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب مارچ ان کا تھا PTI کا تو وہ ہم کوریج کرتے رہے تھے. سب سے پہلے جو قافلہ پہنچا تھا پشاور یا KP کا جو قافلہ تھا پرویز خٹک جس کی قیادت کر رہے تھے جی، اور اس میں وہ اپنے ساتھ یہاں سے جو نا یہ بلڈوزر وغیرہ یہ بھی سب لے کے گئے تھے، کنٹینر وغیرہ انہوں نے ہٹا دیے تھے، کرین وغیرہ لے کے. تو اس قسم کی جو رکاوٹ ہے جو نا پھر یہ مارچ کے شرکاء کو جو نا اپنی منزل سے اور اپنے ہدف سے نہیں روک سکتی. اس قسم کی رکاوٹ ہے ایک. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریبات کا تعلق ہے تو عموماً یہ تقریبات تقریباً 1-2 بجے تک ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد تو پھر وہی جیسے مولانا صاحب نے بھی کل کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو اگر پہنچنا ہے تو پھر شام کو پہنچیں گے وہاں پہ، عشاء کو رات کو پہنچیں گے. تو یقیناً لیکن اگر حکومت کا ارادہ یہی ہے کہ انہوں نے اس اسلام آباد کو سیل کر کے اور تصادم کی طرف جانا ہے، میں اسی کی طرف آؤں تو پھر تصادم دیکھیں حکومت کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، حکومت کی طرف سے جو نا پھر سرکاری جو ریاستی مشینری ہوتی ہے اس کا استعمال ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر تصادم ہی ہوگا. تو تصادم کا نتیجہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس ملک کے لیے اور خصوصاً اس حکومت کے لیے، بلکہ کوئی بھی حکومت اگر ہوتی تو حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ سارا الزام حکومت ہی پہ آ جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ حکومت اور کمزور ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو 60 دن سے بھی زیادہ عرصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مارچ جو نا اور پھر انہوں نے 23 مارچ کا اعلان کیا ہے تو تقریباً 2 مہینے ہیں. اب 2 مہینے کے اندر ملک کی جو آپ کے ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو اجلاس کے فوراً بعد جو نا سب سے زیادہ ان کا جو وہ تھا جو انہوں نے جو فوکس کیا تھا اور سب سے زیادہ جس نقطے کو وہ امفیسائز کر رہے تھے مولانا صاحب، تو وہ یہ تھا کہ جو فارغ فنڈنگ کیس ہے. بالکل. تو فارغ فنڈنگ کیس میں اب یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ تقریباً 22 کے قریب جو اکاؤنٹس ہیں، بالکل، تو ان اکاؤنٹس کا حساب انہوں نے نہیں دیا. اور اکبر ایس بابر جو نا ان کا تو یہ موقف ہے کہ یہ روپے یہ پیسے جو نا یہ کروڑوں میں نہیں، یہ اربوں میں. تو اب ان کا فوکس ہوگا اسی کیس پہ اور یہ پریشر ڈالیں گے الیکشن کمیشن پر بھی کہ وہ جا کے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں. جی. اب منطقی انجام تک پہنچانے کی صورت میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو PTI جو نا وہ پوری کی پوری آئے گی اس کی زد میں، نہ صرف عمران خان بلکہ پوری PTI اس کی زد میں آئے گی. اور اب یہ بھی جو نا اگر یہ تاثر بھی ہو کہ اب تو وہ جو مقتدر قوتیں ہیں اب وہ بھی غیر جانبدار رہ گئی ہیں اور اب ان کی طرف سے بھی جو نا الیکشن کمیشنز کو یا کسی اور کو XYZ کو جو نا کالز نہیں آتی، تو اگر وہ غیر جانبدار رہتے ہیں اور اس کیس کا فیصلہ یہ انصاف پر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کی پوری PTI چلی گئی ہے. لیکن اس کے اندر اس کے علاوہ بھی جو نا آپ نے دیکھا ہے کہ PTI کے اندر بھی تو نمبر 1 کی پوزیشن کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. بالکل. نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جی اسد عمر بھی ہے، پرویز خٹک بھی ہے، شاہ محمود قریشی بھی ہے، کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اگر عمران خان کو اور عمران خان پہ جو نا انٹرنلی بھی یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ ریزائن کر لے، کیونکہ جو
جو میری انفارمیشن ہے اس میں یہ تھا کہ خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر وہ استعفیٰ دے کے وہ صرف وہ چلے جائیں اور پی ٹی آئی کی حکومت بچ جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اس صورت میں پھر فارغ فنڈنگ کیس یہ بھی رک سکتا ہے اور اس کا جو وبال ہوگا یا اس کا جو نقصان ہوگا اسے وہ بچ جائیں گے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر پوری کی پوری حکومت چلی جاتی ہے تو پوری حکومت جانے کے بعد جو نا پھر تو ایک اور پنڈورا باکس کھلے گا جی. پھر تو ان کے خلاف بھی کیسز کھلیں گے, پھر اس میں جو نا فوجداری مقدمات بھی ہو سکتے ہیں, پھر اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, جیلیں بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے 3 سال 3.5 سال حکومت کی وہ دانش سے, فہم سے, مصلحت سے, مصالحت سے, ٹھیک ہے, سیاسی تدبر سے بالکل آ رہی تھی. انہوں نے ہر جگہ پہ محاذ آرائی سے کام لیا اور اس محاذ آرائی کے نتیجے میں مجھے بلاول بھٹو صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب آپ دعا کریں کہ آپ کے بعد ہماری حکومت آ جائے تو ہم آپ سے سیاسی انتقام نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. ورنہ انہوں نے جتنا سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ لیا ہے یہاں پہ اپوزیشن جماعتوں سے, سیاسی شخصیات سے, تو میرے خیال سے ان کا انجام تو مجھے بڑا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل کوئی بھی اگر حکومت آتی ہے اس کے بعد بھی تو میرے خیال سے پھر تو ایک ایسا جو نا ان کے خلاف بھی مقدمات کھلیں گے. کرپشن کی آپ نے کل دیکھ لیا, بالکل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس پہ ہم آئیں گے. طارق صاحب میں جلیل جان صاحب کی طرف جاؤں گا. جلیل جان صاحب اگر جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ یہ اپوزیشن جماعتیں مارچ جو ہے نا وہ یا 23 مارچ سے پہلے کر دیں یا اس کے بعد کر دیں, نہیں تو 23 مارچ کو ہم یہ اسلام آباد کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ اسلام آباد سیل ہو, سخت سیکیورٹی ہو, تو پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا کیا عمل عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 23 مارچ کو ہم شام کو پہنچیں گے. 23 مارچ کی جو پریڈ تھی وہ متاثر نہیں ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 بات, محمود قریشی صاحب نے جو اعلان کیا ہے شاہ محمود نے, وہ تو ہمارے اس کے اگینسٹ کیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے. ورنہ اس کو آپ 25 مارچ کو بھی کر سکتا تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے انہوں نے جو 23 مارچ کو 22-23 کو بلا لیا. اچھا, یہ وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. کر رہا ہوں. یہ تو انہوں نے ہمارے اس کے اگینسٹ کیا ہے کہ یہ ان کے عرب ممالک ہیں اور یہ اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. جہاں تک حکومت کے پریشر کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم نے پریشر پہلے کب مانا ہے کہ آپ مانیں گے, اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے. آپ اگر وہ سیل بھی ہو تو آپ چڑھائی کریں گے. ہم نے تو فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. دیکھیں نا, اچھا اگر جہاں پر روکیں گے وہیں, دیکھیں ایک تو یہ نہیں روکیں گے تو آ کر ہم اسلام آباد میں ٹھہر جائیں گے. اچھا, اگر یہ ہمیں روکتے ہیں کسی بھی محاذ پر, کسی بھی سرحد پر, تو وہیں پہ وہ ہو جائے گا, دم دم مسکن اندر ہو جائے گا. اچھا, ہوگا تو ہوگا نا. ضروری بات ہے کہ اگر آپ میرے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تو میں تو وہیں روڈ بلاک کر دوں گا, وہیں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. آپ مجھے آنے دیں تو روڈ کھلا رہے گا. ہماری تاریخ ہے. ہم جب گزر رہے تھے لاہور سے تو لاہور کی یہ جو بس نہیں تھی, کیا کہتے ہیں, میٹرو بس, وہ بھی چل رہی تھی, اور ادھر بس چل رہی تھی, ادھر بھی لوگ تھے, ادھر بھی لوگ تھے, اوپر بھی لوگ تھے. ہماری تاریخ ہے, ہم تو پرامن ہیں. لیکن جب آپ جان بوجھ کر ہمیں روکتے ہیں تو لازماً بات ہے کہ ہم پھر وہیں بیٹھ جائیں گے, وہیں کھڑے ہو جائیں گے, وہیں بھی رات گزارنا پڑے تو وہیں رات گزاریں گے. پھر محاذ تو پشاور کا موٹر وے بن جائے گا, لاہور کا موٹر وے بن جائے گا, ملتان کا موٹر وے بھی بند ہو جائے گا, پھر کراچی کا موٹر وے بھی بند ہو جائے گا, پھر جتنے بھی راستے آتے ہیں سارے بند ہو جائیں گے نا. یعنی آپ اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ جدھر بھی روکیں گے تو دمادمت کا نظر ہوگا. تو اس لیے ہوگا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں جو تھریٹ مل رہے ہیں کہ ہم آپ کو روکیں گے, تو یہ تو حکومت کر رہی ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جہاں حکومت ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو ہم تو تصادم نہیں کریں گے, ہم ادھر بیٹھ جائیں گے نا. تصادم والی بات تو میں نہیں کرتا کہ ہم نے تصادم کرنا ہے یا پہلے ہم کر چکے ہیں. تصادم والی بات تو حکومت کر رہی ہے کہ ہم راستہ روکیں گے. راستہ نہ روکیں تو ملک کے بہتر مفاد میں ہے کہ ہم آ جائیں گے, اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے. جلیل جان صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر دھرنا ہوگا, تو اس دھرنے کے ذریعے سے آپ مطلب حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں, یہ آئینی راستے ہیں سارے. اچھا, اگر میں احتجاج کرتا ہوں یہ بھی میرا آئینی حق ہے. آئین نے مجھے اجازت دی ہے بحیثیت شہری یا بحیثیت سیاسی جماعت, میں حکومت کے خلاف بات کر سکتا ہوں. دنیا میں یہ چیز نہیں ہے, پاکستان میں آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے, تحریک عدم اعتماد, اس کا آئین میں ذکر ہے کہ نہیں ہے نا؟ بالکل. پھر اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. لیگل ہے. ہاں بالکل لیگل ہے نا. جو چیز لیگل ہے تو ہم دونوں کام لیگل ہے, اس پہ بھی ہمارا فوکس ہے, اس میں بھی ہمارا فوکس ہے.
جب بھی ہمارے فگر پورے ہو جائیں گے، ابھی بھی پورے ہیں لیکن کچھ تحفظات ہمارے تھے، جیسے دیکھیں نا سینٹ میں ہمارے فگر پورے تھے لیکن پورے فگرز کو کم کر دیا گیا. اب ہمیں کچھ خوف ہے لیکن اس خوف کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ دہرایا گیا تو یہ تو پھر تحریک عدم اعتماد ہماری ناکام ہو جائے گی نا. تو ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پھر پارٹی مسلم لیگ جے یو آئی سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی تک اس حوالے سے میٹنگیں ایک دو ہو چکی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور سوال ضمنی آ گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پہ کام ہو رہا ہے، تو اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو یعنی اس سے پہلے بھی وہ پھر موو ہو سکتا ہے؟ بالکل مارچ سے پہلے. بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مارچ سے پہلے. یہ فروری کا مہینہ بہت اہم ہے. اچھا، 15 فروری یا 20 فروری تک اس طرح کچھ مجھے جو میرے اپنے ذاتی، میں سیاسی طور پہ تو بات نہیں کروں گا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکرٹ بھی ہوتی ہیں. تو مجھے نظر اتنا آ رہا ہے کہ پھر پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، مسلم لیگ کی بھی خواہش ہے. مولانا صاحب سے انہوں نے بات بھی کی ہے، پی ڈی ایم سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اس حوالے سے کل تو مولانا صاحب نے مخالفت کی ہے اس کی، جو رپورٹیں آئی ہیں. مخالفت کس بنیاد پہ کی ہے اس کی وجہ تو آپ ذرا سنیں نا. مخالفت اس وجہ سے کی ہے کہ سینٹ میں آپ اثر دیکھ چکے ہیں اپنی تاریخ کا. جب ہم پورے تھے، الیکشن جیت جاتے ہیں اور چیئرمینی ہار جاتے ہیں. مثال کی بات یہ بات ہوئی تھی نا. تو یہ چیزیں نہ ہو تو پھر تو تحریک اعتماد ہونی چاہیے. ایک آئینی راستہ ہے. جس طرح ہم نے ابھی بلدیات کا الیکشن جیتا ہے، ہم بلدیات الیکشن میں نہیں جانا چاہتے تھے، آپ کو پتہ، ہم قومی الیکشن مانگ رہے تھے. لیکن بلدیات کا الیکشن آیا، ہم جیتے، ہمارے اوپر دباؤ نہیں تھا، ووٹر پہ دباؤ نہیں تھا، حکومت کا دباؤ تھا، لیکن ہم نے سویپ کیا. ہمارے ووٹر جو ہے آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، ووٹ ڈالے. یہاں پر بھی اگر آزادانہ طریقے پر عدم اعتماد آتی ہے اور تمام جماعتیں اس پر متفق ہوتی ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی رابطے میں ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، معلوم بھی ہے. ہمارے طارق افاق کو زیادہ معلوم ہے، جو ہے نا یہی سوالات میں لے کے جاؤں گا جو آپ نے ابھی بات کی. ان کو زیادہ معلوم ہے، کچھ رابطے میں ہیں، کچھ ہمارے ساتھ جے یو آئی میں شامل ہونے کے لیے بھی رابطے کر رہے ہیں، کچھ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے رابطے کر رہے ہیں، کچھ دیگر پارٹی میں بھی. تو یہ تمام چیزیں ہم ایک ایک چیز کو بڑے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جب تک ہم اپنے فگر پورے کر لیں اور ہم پورے طریقے سے تیار ہو جائے تو پھر آپ کو صبح اٹھیں گے تو عدم اعتماد جمع ہو چکے. اچھا ٹھیک ہے. طارق صاحب، یہ جلیل جان صاحب تو بڑے آپٹمسٹک ہے. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں، کیا وہ ساری جماعتیں حکومت کو فارغ کرنے میں ایک پیج پہ ہیں؟ لیکن نہیں ہے، مسئلہ یہی پہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں نا، ان کے اندر یہ یکسوئی نہیں ہے اس وقت. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود تذبذب کا شکار ہے کہ مارچ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. کل آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو نا تحریک عدم اعتماد ان کے پاس ٹھیک ہے ایک آئینی راستہ ہے، لیکن وہ آئینی راستہ اپناتے ہوئے بھی جو نا ان کو یہ خوف میں مبتلا ہیں. اور یہ اسی خوف میں مبتلا ہے کہ اگر ہم نے تحریک عدم اعتماد اگر ہم لے آئیں اور وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، عمران خان تو اور مضبوط ہو جائیں گے. لیکن عمران خان کا اگر آپ نے پرسوں والا جو سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ عوام سے بات کر رہے تھے، سوال جواب، ٹھیک ہے نا، میں بہت خطرناک تو ان کی باڈی لینگویج جو نا ان کی باڈی لینگویج اس سے بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہو چکی ہیں. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے قالین جو نا آہستہ آہستہ اس کو وہ سرکتا جا رہے ہیں. تو ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور اسی فرسٹریشن میں، اسی مایوسی میں انہوں نے جا کے یہ انتہائی قسم کا بیان دیا کہ میں اگر مجھے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو یہ کس کو کہا ہے اس نے؟ لانے والوں کو. اچھا، سمپل سی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں، بڑا کلیئر کر یہ میں جو نا میں آپ کو بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی دونس، داندلی، دھمکی، گیدڑ ببکی، آپ جو کچھ بھی کہہ دیں، یہ ہو سکتی ہے. لیکن خان صاحب مقتدر قوتوں کی تائید اور آشیرواد کے بغیر وہ کبھی بھی اس ملک میں نکل کے وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے. آپ نے دیکھا ہے 96 سے لے کر 2013 تک کتنی محنت کی، سب کچھ وہ کرتے رہے، لیکن جب تک ان کو مقتدر قوتوں کا کاندھا نہیں ملا تھا اور ان کی بیساکیاں نہیں ملی تھی تو اس وقت تک خان صاحب جو نا کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ نے دیکھا وہ تو ایک ہی سیٹ تھی نا، وہ تو اب مشرف نے خود کہہ دیا تھا. نہیں وہ احتجاج تو دیکھیں طارق صاحب، احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، میں آپ بتاتا ہوں، نوجوان ہے، میں بتاتا ہوں، اسٹریٹ پاور ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو اب اندازہ نہیں ہے کہ 2013 کے بعد صورتحال اور جب سے یہ 2018 میں اقتدار میں آئے ہیں تو خان صاحب کی جو سیاسی ساکھ تھی نا
وہ کافی متاثر ہو چکی ہے. ایک اب ان کو اندازہ نہیں ہے, وہ اسی زوم میں مبتلا ہے کہ میں کنٹینر پہ چھڑوں گا اور لاکھوں لوگ آئیں گے. نہیں آئیں گے لوگ. یہ میں جو نا اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد, یہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ہوں گے نا. میرا نہیں خیال کہ ہزاروں میں بھی لوگ آئیں گے. نہیں, اچھا ہاں, میں آپ کو یہ کر دیا آپ نے. یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, خان صاحب ابھی بھی نوجوانوں میں جو ہے نا پاپولر ہے. دیکھیں میں اچھا ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, ہم ان کی بڑی ناقدین ہیں, لیکن جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں میں تو ریکارڈ کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں کوئی سیاسی مخالفت تو میری تو کوئی جماعت بھی نہیں ہے کہ میں جو میری کوئی اپنی جماعت ہے اور میری ان کے ساتھ سیاسی وابستگی ہے. اس کی جھلک آپ نے دیکھ لی یہاں کے بلدیاتی الیکشن میں. ٹھیک ہے جی, یہی بلدیاتی الیکشن جب ہوگا پنجاب میں, آپ اس میں پی ٹی آئی کا حشر دیکھ لیں. نہیں تو طارق صاحب دیکھیں, اس کا جو پی ٹی آئی کا جو سپورٹ بیس ہے وہ تو کے پی ہے, تو کے پی میں سیکنڈ پوزیشن پہ تو ان کی جماعت آئی ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, سیکنڈ پوزیشن پہ ان کی جماعت کیسے آئی ہے؟ ٹھیک ہے, پشاور سے ان کا صفائی ہو گیا, مردان سے ان کا صفائی ہو گیا, جنوبی اضلاع میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ان کا صفائی ہو گیا, چارسدہ سے ان کا صفائی ہو گیا. ان کی پوزیشن کیسے آئی ہے؟ ان کو کہاں سے سیٹیں ملی ہیں تحصیل کی؟ 5-6. دیکھیں 6 تحصیل پشاور میں بھی ہیں اور یہی 6 تحصیلیں جو نا بنیر میں بھی ہیں. اب بنیر میں ان کو جو نا 5 سیٹیں ملی ہیں. یہ 5 سیٹیں آپ نکال لیں بنیر جیسے پسماندہ اس کو ضلع, تو ان کے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پورے صوبے سے تو ان کا صفایا ہو چکا ہے نا. دیکھیں ایک ضلع بنیر, اس کے اگر 5 تحصیلیں آپ ان کے کھاتے میں ڈال لیں پھر تو ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہے. لیکن اگر وہ بھی آپ نکال لیں تو پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ پورے صوبے کا موازنہ آپ کر لیں نا ایک ضلع کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو جلسے کیے جاتے تھے تو اس کے پیچھے کچھ مہربان تھے. اچھا, ان مہربانی کی مہربانی بھی تھی, تو اس مہربانی کے نتیجے میں یہ بڑے جبری جلسے کر لیتے تھے. لاہور میں آپ نے دیکھا لاکھوں کا مجمع تھا, اپنے کراچی میں دیکھا, ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا جس بیس کیمپ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کے پی تو ہے, پشاور میں ان کا جلسہ ہو رہا تھا رنگ روڈ پہ, آپ نے دیکھا کیا شرط اس جلسے کا, 2-2.5 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے, جس میں پھر انہوں نے خود سنائی بھی ہے. آپ کا وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں, آپ کے منسٹر جا رہے ہیں پشاور سے, آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو نا کتنے منسٹرز ہیں اور آپ 5,000 لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو دیکھیں اس وقت لوگ کافی نالاں ہیں ان سے. اب خان صاحب کو معروضی حالات بریک کا کہا جا رہا ہے طارق صاحب. ناظرین ایک بریک دیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو پھر صوبے کے کچھ دیگر ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جلیل جان صاحب, یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے پہلے مرحلے کے, تو اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو آپ لوگ الیکشن سویپ کر لیا, یہ کیسے ہو گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کیسے نہیں ہوا, بڑی محنت سے ہوا ہے. اچھا, اتنی محنت پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کی جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے. اور 2018 سے لے کر 2021 تک اور 22 تک جو بیانیہ مولانا فضل الرحمان کا چل رہا ہے, ہمیں تو الیکشن سے 20-30 دن پہلے پتہ چل گیا تھا. عوامی رائے ہمیں معلوم ہو چکی تھی. یہ صحافی کیمرے لے کر بازاروں میں پھر رہے تھے, ہم اس وقت معلوم ہو گئی تھی کہ ہر بندے کے منہ پر کتاب اور جمعیت علماء اور مولانا فضل الرحمان کا نام تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا صاحب نے جو بیانیہ موجودہ حکومت کے خلاف چلایا اور جو مہنگائی کے خلاف انہوں نے سٹرگل کی, جو انہوں نے دھرنے کیے, جو انہوں نے مارچ کیا, تو عوام کی زبان پر ایک ہی امید تھی جو جمعیت علماء تھی, اور ہم نے وہ کلین کیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس وقت بھی اور آج بھی جب دوسرے مرحلہ کا ہو رہا ہے جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پچھلے بلدیاتی الیکشن میں 18-19 دسمبر کو وزیر اعظم وائلیشن کر کے آئے, وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ جلسہ کیا, اربوں روپوں کا اعلان کیا. تو آج تو پھر وہ انہوں نے دورے کینسل کر دیے نا. دورے تو کینسل کر لیے, لیکن وزیر اعلیٰ تو پھر بھی کل گیا ہے نا, دیر گیا ہے نا, وائلیشن تو کر رہا ہے. اب بھی پروجیکٹس دے رہا ہے, اب بھی فنڈ کا اعلان کر رہا ہے, اب بھی ایم پی ایس ایم این ایس کو نوازا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو پہلے مرحلے کے انتخابات تھے یہ بالکل فری اینڈ فیئر تھے حکومت کی طرف سے؟ تو ہمارے اوپر بھی دباؤ تھا, عوام پر بھی دباؤ تھا, اور انہوں نے سٹیمپیں جو تھی اس کی بجائے یہ لوگوں نے یہ لگائے, تھم لگائے, سٹیمپیں غائب کر دی تھی. ان کو باقاعدہ ٹرین دی گئی تھی. اچھا,
پچھلے الیکشن میں تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہلے، ان کی ڈیوٹیاں کینسل کر کے اپنے لوگوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے لوگوں کو لا کر لگایا گیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے ان پر قابو پایا. ہمارے لوگ بڑے اس دفعہ شعور میں میدان میں نکلے ہوئے تھے، بڑی ٹرین ہو کر نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے روکا. جو ہمارے خدشات تھے پہلے الیکشن کے بعد اس طرح کا دباؤ نہیں تھا. اچھا، حکومت کا دباؤ تھا جس کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور مقابلے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں الیکشن کی رات آپ نے ٹی وی پر بھی دیکھا اور سب جگہ پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک آفیسر عورت نے جا کر اس کو کھولا اور ووٹنگ پہ اسٹیمپ لگا رہے تھے، پھر پکڑے گئے. اس کا کتنا دباؤ تھا. پھر الیکشن کے دن آپ نے دیکھا بیلٹ کو اغوا کیا گیا، ڈبوں کو اغوا کیا گیا. ابھی بھی کچھ علاقوں میں الیکشن رہتا ہے اسی وجہ سے کہ حکومت نے وہاں پہ کیا. اب آپ دیکھیں ابھی پرسوں 20 جنوری کو غالباً انہوں نے شیڈول کا اعلان کیا ہے. 20 جنوری کو صبح شیڈول کا اعلان ہوا ہے اور 4 بجے انہوں نے یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہے نا. جی بالکل. اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور پھر میں نے الیکشن کمیشن میں جا کر ڈسکس بھی کیا. میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں مرکزی الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے رہے ہیں، ہم نے ان کے دورے پر بھی پابندی لگائیں گے، یہ بھی کریں گے. لیکن اس کے باوجود حکومتی سطح پر پروفیشنل گورنمنٹ، سرکاری ملازمین، جو سرکاری ملازمین سمجھدار ہیں وہ تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ دھوکہ نہیں کریں گے، لیکن جو بالکل ان کے زرخرید غلام بیوروکریٹس ہیں وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کو پھر بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہونے نہیں دیں گے. طارق صاحب، یہ جو پہلے مرحلے کے انتخابات ہوئے، جلیل جان صاحب نے تو بڑا دعویٰ کیا کہ یہ سارا جو ہے نا مولانا صاحب کی ایک پلاننگ تھی، تو کیا یہ جو انتخابات ہوئے یہ فری اینڈ فیئر تھے یا اس میں بھی کچھ پش تھا پیچھے سے؟ نہیں، فری اینڈ فیئر جو نا اس کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے عموماً الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو نا الزام لگتا ہے کہ جی اس میں ہمارے مقتدر قوتیں کی مداخلت تھی. ہاں وہی، وہ تو نظر نہیں آئی مجھے. اچھا، جہاں تک میں نے پورے جو کھلا چھوڑ دیا گیا اضلاع میں جو نا الیکشن ہوا ہم نے کور کیا، تو ایسی کوئی جو نا ہمیں شکایت نہیں ملی تھی کہ جی اس قسم کا کوئی دباؤ تھا. لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوا کرتی ہے تو ان پہ حکومت کی طرف سے کافی دباؤ تھا. اچھا. اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو نا ایسا کوئی بندوبست کر لے تاکہ وہ جو نا اس کا فائدہ پہنچے یہاں پہ گورنمنٹ کو. بلکہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کے بارے میں تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیٹاگریکلی کہہ دیا تھا کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ میرا ٹرانسفر جو نا کوہستان کر لیں گے یا وہ ایس ڈی بنا لیں گے تو آپ بنا، لیکن میں یہ جو نا ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ. دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الیکشن سے جو نا ایک دن پہلے جب آپ نے دیکھ لیا تھا جو تحصیل کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں اپوزیشن جماعتوں نے جس طریقے سے رد عمل دیا تو اس سے بھی جو نا ایڈمنسٹریشن بھی اور حکومت دونوں کافی دباؤ میں آ گئی تھی کہ بر وقت انہوں نے جو نا اس چیز کو بھی وہ ایکسپوز کر گئے اور وہ ٹپے لگ رہے تھے. دوسری بات جو جلیل جان صاحب کر رہے تھے، JUI جو نا وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں تھی. اچھا، جو میری انفارمیشن ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب بلدیاتی الیکشن ہو جائے، اور نہ ان کو جو نا یہ توقع تھی کہ یہ ان کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی پہلے مرحلے میں. سب سے اہم چیز جو تھی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ PTI کے بارے میں ہم یہی، خیبر پختونخوا کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو 2013 سے لے کے اب تک اس کا جو نا سیاسی گڑھ ہے PTI کا. بالکل. لیکن جو بیانیہ دیا تھا نواز شریف نے، ووٹ کو عزت دو، اب اس بیانیے پہ من آن جس نے عمل کیا تو وہ JUI تھی، مولانا فضل الرحمان تھا. کیونکہ اسی بیانیے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر بھی 2 رائے پا جاتی ہے، مفاہمت کی بھی مزاحمت کی بھی. نواز شریف صاحب جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، چھوٹا بھائی جو نا مصالحت کی بات کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو نون لیگ جو نا اس طریقے سے وہ اس بیانیے پہ عمل نہیں کر سکی. اس بیانیے پہ اگر آپ نے دیکھا تو سب سے زیادہ جس پارٹی نے مین آن عمل کر کے دکھایا وہ JUI تھی. شروع سے جو نا ان کا موقف تھا مزاحمت والا. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی یہ انتخابات کو نتائج کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے ایسا نہیں بننا چاہیے، بروقت اس بندے سے جو نا اس کو فارغ کر لینا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو نا انہوں نے یہ کہا تھا، ایک موقع ایسا بھی تھا کہ یہاں پہ جب PTI کی حکومت تھی تو مولانا صاحب 2-3 مرتبہ جا کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ہم مل لیں تو یہاں پہ PTI کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جس کے اعتراف پھر بعد میں نواز شریف نے کر بھی لیا تھا کہ جی ہاں اگر میں مولانا صاحب کی تجویز سے اتفاق کر لیتا تو یہ عذاب پورے ملک میں مسلط نہ ہوتا. تو یہ چیزیں تو تھی، لیکن چونکہ مزاحمت کا بیانیہ اپنایا تھا مولانا فضل الرحمان نے
اور اسی مزاحمت کے بیانیے کا فائدہ پہنچا ہے ان کو. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے دیکھیں ملک کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں تو پی ٹی آئی کی صورت میں جو جماعت مسلط ہے وہ تو 3.5 سال سے ہیں. یہاں پہ تو ان کے تقریباً 9.5 سال ہو گئے, 9واں سال جاری ہے. تو ان 9 سالوں میں نے بھی دیکھ لیا, آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیلیور یہ نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی بڑے ترقیاتی منصوبے جو نا ان کے پارٹ پہ نہیں ہیں, کوئی ایسی تبدیلی لے کے یہ نہیں آئے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں جی جو 2-3 بڑے پروجیکٹ ہیں تو ان پہ بھی جو کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات لگ رہے ہیں. بی آر ٹی آپ کے سامنے کہ جی 49 ارب کا منصوبہ 120 ارب پہ کیسے پہنچ گیا, اور اس میں جو نا کمیشن اور کرپشن کس طریقے سے جو نا اس کا ارتکاب کیا گیا. اب اگر یہ جو نا یہ منصوبہ, اور اب اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے بھی نہیں دیا جا رہے, کیونکہ ٹیکنیکلی تو نیب کسی بھی آن گوئنگ منصوبے میں ہار نہیں ڈال سکتا. اور سپریم کورٹ نے ریلیف جو دیا تھا اسی نقطے پہ دیا تھا کہ چونکہ یہ ابھی آن گوئنگ منصوبہ ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں 1 سال کی مزید توسیع ہو گئی ہے. بالکل. تو جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس پر بھی کرپشن کے معلوم جبا اسکینڈل آپ نے دیکھ لیا تھا, انہوں نے پورا جو نا ملبہ ڈال دیا ہائی کورٹ پہ. کیا ابھی ہائی کورٹ نے آپ نے دیکھ لیا گزشتہ ہفتے انہوں نے کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی انکوائری بند کر دیں, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ دونوں جو ڈپارٹمنٹ وہ بیٹھ لیں اور اس کا حل نکال لیں. اب دوبارہ انہوں نے کھول دیا. تو بڑی تبدیلی تو نہیں تھی, اس لیے یہاں کے عوام میں جو نا سب سے زیادہ مایوسی تھی, اور اس کا سب سے فائدہ جے یو آئی کو اس لیے بھی ملا ہے کہ جے یو آئی یہاں پہ سب سے زیادہ متحرک تھی, اس کے ورکر جو متحرک تھے. اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جیسے نون لیگ, جیسے عوامی نیشنل پارٹی, جیسے پیپل پارٹی, اب انہوں نے ان کا ہوم ورک بھی مکمل نہیں تھا. حالانکہ اس وقت یہاں پہ نون لیگ کے لیے سب سے زیادہ سپیس ہے. ہزارہ ڈویژن میں, ملکن ڈویژن میں آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ جو نا اگر وہ اچھے طریقے سے کام کر لے تو یہاں سے کافی سیٹیں وہ نکال سکتے ہیں. لیکن ان کا فوکس صرف پنجاب پہ ہے, کے پی پہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے. بالکل. اب تو وہ جو سیاسی خلا ہے اس سیاسی خلا کا فائدہ پہنچا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. میں اب جلیل جان صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا, یہ مارچ کی بات پھر کروں گا. فروری میں پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے نا ایک مارچ کا اعلان کیا ہے, تو فروری میں وہ کر رہے ہیں اور مارچ میں پھر آپ لوگوں نے. تو یہ حالانکہ پہلے جو ہے نا ساری پی ڈی ایم ایک ہی تھی لیکن وہ پھر جدا ہو گئے, تو یہ مطلب کیا یہ ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے, یا کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ لوگ جائیں؟ آج میں نے کسی جگہ پہ دیکھا تھا کہ شاید کہ پھر پارٹی 27 کو نہ کرے. اچھا. کرونا کے درمیان میں لا کر. لیکن مولانا صاحب نے رات کو کہا ہے, ایک بات کی اگر آپ نے نوٹ کی ہو, کہ پی ڈی ایم ایک بہت بڑا اتحاد ہے. اچھا. اور پی ڈی ایم جب 23 مارچ کی تاریخ کا اعلان کر چکی ہے تو بلاول نے کیوں 27 کا اعلان کیا؟ ہم اپوزیشن سے ٹکرانا نہیں چاہتے, اس کی مرضی ہے وہ بھی کریں, ہم بھی کریں گے. اب ہم نے ان گیند جو ہے ان کے کورٹ میں ڈال دیا ہے کہ چونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں, آپ نے بعد میں اعلان کیا ہے, لہذا آپ اپنا وہ ختم کر کے پی ڈی ایم کے مارچ میں شامل ہو جائیں. ہم نے تو یہ کہا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے 27 کیوں رکھی ہے. لیکن پی ڈی ایم کی طرف سے جو بیانیہ گیا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک گیا ہے, وہ یہ تھا کہ ہم اپوزیشن آپس میں لڑنا نہیں چاہتے. کچھ قوتیں یا کچھ پارٹیاں یا کچھ لوگ اپوزیشن کو لڑنا چاہتے ہیں, لیکن مولانا صاحب کی فراست سمجھیں, مولانا صاحب کی بصیرت سمجھیں کہ وہ اپوزیشن سے نہیں الجھ رہا, صرف حکومت سے الجھ رہا ہے. وہ اس لیے الجھ رہا ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں, تو اس وجہ سے. دوسرا جو ہمارے بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے, جس کے لیے پی ٹی آئی بڑی مطمئن اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے. حالانکہ اگر آپ سیاسی تجزیہ کریں, طارق افاق صاحب یہاں پہ موجود ہیں, یہاں ان کے مضبوط بیلٹ تھے, ان سے چلے گئے, لوز ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو بیلٹ ہیں وہ دیکھیں, ہری پور, ایبٹ آباد, یہ تو مسلم لیگ کا وہ ہے. دوسرے مرحلے میں مانسیرا میں ہمارا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے, بٹاگرام میں ہم ہمیشہ جیتے آ رہے ہیں, کوہستان بھی ہمارا وہ ہے. اب جائیں مالاکنڈ میں, تو مالاکنڈ میں آپ دیکھیں, مالاکنڈ میں سوات, مالاکنڈ, دیر, سوات, یہ ساری چیزیں, چترال میں ہمارے ایم پی ایم این اے. تو مذہبی مالاکنڈ میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاکٹس ہیں, لیکن اگر دیکھیں پچھلے الیکشن میں اگر آپ اندازہ کریں, آپ نے کہا دوسرے نمبر پہ آئی ہے, انہوں نے تو آپ کو صحیح جواب دیا ہے. آپ ساری پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے کریں, آپ پشاور کا ایک لے لیں,
65,000 ووٹ میں نے لیا ہے, 50 ایک نے لیا ہے, 50 دوئی نے لیا, تو 1.5 لاکھ ووٹ بن گیا. تو ابھی جو جتنی ووٹ پی ٹی آئی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ تو انہوں نے لی ہے. کہاں پشاور میں؟ پورے پاکستان میں. دیکھیں نا, ووٹ انہوں نے لیے ہیں, میں نہیں کہتا, لیکن اگر وہ دیکھا جائے تو اگر اس نے 50,000 ووٹ لیا ہے پشاور میں, مثال کی بات, تو ہم نے تو اپوزیشن نے 2 لاکھ ووٹ لیا نا, تو اس کا بہنا تو ختم, اس کا تو وہ ووٹ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ جب اپوزیشن آپ کے خلاف میدان میں ہے, اگر ہم اکٹھے ہوتے تو کیا خیال ہے, یہ ووٹ لے لیتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, اب ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے. طارق افاق صاحب, جیسے میں نے ذکر کیا کہ فروری میں پیپلز پارٹی نے مارچ کا اعلان کیا ہے, اور مارچ میں پھر جو پی ڈی ایم, تو یہ مطلب یہ پہلے ایک ہی تھے, اب یہ الگ الگ ہے, تو پھر سے کیا یہ مطلب قریب ہو سکتے ہیں؟ رفعت صاحب یقیناً قریب ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کی اس وقت جو سیاسی ایک مشق ہو رہی ہے احتجاج کے نام پہ, وہ محض ایک خانہ پوری ہے. کیونکہ وہ لوگ دلچسپی نہیں ہے ان کی کہ قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر قبل از وقت الیکشن ہو بھی جائیں تب بھی ان کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. پنجاب میں وہ جگہ نہیں بنا سکتے, کے پی میں ان کی یہی صورتحال تھی, اب بلدیاتی الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا. بالکل. بلوچستان میں بھی ان کی خیر خیریت. تو اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں یا الیکشن 1 سال کے بعد ہی ہوتے ہیں, تو یہ پیپل پارٹی تو یہی محدود رہے گی اندرونی سندھ کے یہ 10-12 اضلاع تک, اور وہیں سے جو ان کی نشستیں آئیں گی. ممکن ہے کہ کراچی میں ان کی نشستیں کم ہو جائیں, اور اس کا فائدہ جو نا وہاں پہ ایم کیو ایم کو یا جماعت اسلامی یا اور جماعتوں کو پہنچ جائے, نون لیگ کو. تو وہ تو اس خدشے میں بھی مبتلا ہیں کہ اگر الیکشن جو ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. دیکھیں, زرداری کے خلاف جو مقدمات ہیں, سندھ حکومت ہے, تو یہ ان کی مجبوریاں ہیں, اور ان مجبوریوں کے نتیجے میں جو نا وہ ایک سیاسی سرگرمی کے طور پہ تو وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں, اور اب وہ اپنے آپ پہ جو نا وہ ٹپا لگانے کے لیے کہ جی ہم اپوزیشن ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی 2 ہی جماعتیں تھیں, پیپل پارٹی اور اے این پی. بالکل. اور ان دونوں کا حشر آپ نے جو نا کے پی میں آپ نے بلدیاتی الیکشن میں بھی دیکھ لیا. اب دیکھیں, لوگوں کے اندر سیاسی بصیرت بہت زیادہ ہو چکی ہے, سیاسی شعور ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی حکومت پارٹی جو نا وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, اور کون سی پارٹیاں جو نا وہ درون خانہ حکومت کے ساتھ بھی ان کو فوائد دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں, مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ہیں رابطوں میں, مسلسل رابطوں میں ہیں, اور ان کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور کون سی جماعتیں ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے ان کا یقیناً ایک سیاسی سرگرمی کے طور پہ ہو سکتا ہے, ٹی وی چینلز پر بھی جو نا ان کا چرچا ہو سکتا ہے, لیکن وہ دل سے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور الیکشن جو ہے نا قبل از وقت. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, بس آخری آپ جو ہے نا مختصر اس پہ بتائیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کہ جس میں 188 ممالک میں ہمارا نمبر جو ہے وہ 140 ہے, تقریباً کوئی 16 یا کتنے درجے ہم تنزلی کا شکار ہوئے ہیں. 124 تھا 140 ہو گئے. ہاں بالکل. تو یہ مطلب یہ جو حکومت تھی خان صاحب کی, یہ تو کرپشن کے خلاف یہ بہت بڑا اس کا جو ہے ایک دعویٰ مطلب یہ کرتے تھے نا کہ ہم تو کرپشن کے خلاف آئے ہیں. تو اگر ان کی حکومت میں اس طرح کا جو اگر یہ کرپشن ہی کے جو ہے نا مطلب اضافہ ہو رہا ہے, تو وہ جو ان کا نعرہ تو پھر ایسے کچھ بھی نہیں ہوا نا. رفعت صاحب, یہ دیکھیں, یہ کرپشن کا جو نعرہ تھا نا, یہ صرف ایک نعرہ تھا, محض ایک سیاسی نعرہ تھا, اور ان کا یہ تھا کہ دوسروں لوگوں کو چور کہہ کر خود چوری کر لو. ٹھیک ہے. اور ابھی میں ایک انتہائی معتبر شخصیت, میں جن کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, ان کے ساتھ ایک ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ ان کا کہنا تھا کہ مرج ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ہر پوسٹ کی جو قیمت لگی ہوتی ہے. بالکل. ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں, بدعنوان افسران کو تعینات کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں, میں ایک اور جو نا انتہائی پشاور کے ایک انتہائی اہم پوزیشن پہ ایک بڑے افسر کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اپنے علاقے میں جو نا صرف ان کینڈیڈیٹس کے نام ڈالنے کے لیے مجھ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 مثالیں پیش کی, وہ لوگ جو اس نظام کا حصہ ہیں اور جو خود کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. اب کرپشن ہو رہی ہے, دیکھیں اپوائنٹمنٹ جتنی ہو رہی ہے اس پہ جو ہے پیسے لیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹس میں آپ دیکھیں کمیشن کر. اب مجھے یہ بتا دیں, ایک ایم پی اے جس کا اگر آپ سیاسی پس منظر دیکھ لیں, اور اب وہ جا کے سوات میں 27 کروڑ کی پراپرٹی لے رہے ہیں والی سوات کا, تو ذرا اس کا محاسبہ تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کے پاس یہ 27 کروڑ روپے کہاں سے آ گئے. اور آپ کی جو نا آپ کا سیاسی پس منظر دیکھ لیں, اور آپ کا مالی پس منظر بھی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے آپ کی کیا
اوقات تھی اور اس کے بعد سے جو نا ابھی آپ کے پاس اتنے پیسے کام. تو اگر ایک ایم پی اے جو نا وہ 27 کروڑ کی مہنگی ترین جائیداد خرید سکتا ہے اس وقت میں, تو آپ جا کے پھر یہ دیکھ لیں تو کرپشن میں تو یقیناً اضافہ ہوا. میرے پاس ٹائم کی کمی ہے. جناب جلیل جان صاحب, طارق آفاق صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے جو اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ہے جو مارچ میں ہونا ہے, تو اس پہ اور کچھ صوبے کے دیگر ایشوز پہ تفصیل سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.